جنہوں نے اس بچڑے کے بت کو پوجا تھا نا، ان سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو تم نے بت پوجا ہے یہ تم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے۔ آپ سب جانتے ہیں ظلم، شرک، یہ ایک ہی شے کے اس موقع پہ دو نام ہیں۔ شرک ظلم ہی تو ہے، بلکہ حضرت لقمان علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ شرک ظلم عظیم ہے۔ محترم نے فرمایا تھا کہ شرک ظلم عظیم ہے، یعنی صرف یہ بھی نہیں کہ شرک ظلم ہے، ظلم عظیم ہے۔ اور یہ بات آپ ذہن میں رکھ لیں جو میں عرض کر رہا تھا، تفسیر مکی میں ایک جملہ چھپا ہے کہ اللہ نہ کرے اگر کسی انسان کے عقیدے میں شرک ہے، وہ یہ بات ذہن میں بٹھا لے کہ اس کی بخشش کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ یہ جو تم نے بچڑے کو پوجا ہے، اس بچڑے کو پوج کر تم نے ظلم کیا ہے۔ اب کیا کریں؟ علماء نے لکھا ان کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ ساری باتیں سننے کے بعد احساس تو ہوا کہ ہم سے قصور ہوا ہے، لیکن میں نے کسی سابقہ درس میں عرض کیا تھا کہ علماء نے لکھا ہے یاد رہے، اب ان کے لیے فقط یہ نہیں تھا کہ توبہ کر لو، اب ان کے لیے فقط یہ نہیں تھا کہ توبہ کر لیں، انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ ہمیں احساس ہو گیا ہے، آپ بتائیں ہم کیا کریں۔ ہاں، آگے جو عمل ان کا ظاہر ہوا ہے وہ شاہد تھا اس بات پر کہ انہوں نے جو احساس ان کو ہوا وہ سچا تھا۔ اگر ان کا احساس سچا نہ ہوتا تو وہ عمل نہ کرتے جو آگے آ رہا ہے۔ توبہ کرو اب اپنے پیدا کرنے والے کی طرف، اللہ کے سامنے توبہ کرو، لیکن بس توبہ تک نہ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو قتل کرو۔ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ، اب تمہاری توبہ تب قبول ہوگی۔ آپ اور ہم تو آسان ہے نا، ہمیں اور آپ کو توبہ کرنی اور اس پہ قائم رہنا بھی مشکل ہوتا ہے، لیکن ان کی توبہ اور ان کا احساس دیکھو۔ یہ جو ظلم اپنے پہ ڈھائے ہو اس کی تلافی کرو، لیکن اس کی تلافی صرف توبہ سے نہیں ہوگی، اس کی تلافی یہ ہوگی اپنے آپ کو قتل کرو، مارو اپنے آپ کو، اور یہ کرو گے تو یہ تمہارے حق میں ہی بہتر ہے۔ بات سمجھ آئی؟ علماء نے لکھا حضرت موسیٰ کا اعلان سنا، احساس سچا تھا، گھروں کے باہر آ کے بیٹھ گئے، گھروں کے باہر آ کر بیٹھ گئے، تیار ہو گئے کہ جو حکم ہے، جب جرم کیا ہے تو اب ہم جرم کی سزا بھی پائیں گے، ہم تیار ہیں۔ اگر ہماری توبہ کے لیے یہ شرط ہے کہ ساتھ میں ہم نے مرنا بھی ہے تو ہم تیار ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حکم ان کو دیا جنہوں نے نہیں بچڑے کو پوجا تھا، ان کو فرمایا تلواریں لو۔ حضرت ہارون بھی آ کر کھڑے ہوئے، حضرت ہارون نے فرمایا اس حکم سے رکنا نہیں، اب پہلے یہ غلطی کر چکے ہو، اب یہ مت کرنا، تلواریں اٹھاؤ۔ اچھا، آپ حیران ہوں گے، علماء مفسرین نے لکھا ہے وہ جنہوں نے مرنا تھا نا، کٹنا تھا، وہ جب سامنے آئے، اب جنہوں کے ہاتھوں میں تلواریں تھیں، جنہوں ان کو منع نہیں کیا تھا، انہوں نے دیکھا کسی کے سامنے اس کا باپ ہے، کسی کے سامنے اس کا بیٹا ہے، کسی کے سامنے اس کا بھائی ہے، کسی کا سامنے اس کا کوئی اور رشتہ دار ہے۔ اچھا، آپ ذرا تصور کر کے دیکھیں، اللہ نہ کرے کوئی ایسا موقع آئے کہ باپ سامنے ہو، بیٹے پہ وار کرنا ہو، آسان کام ہے اس کے لیے وار کرنا، لیکن یقین فرمائیں آپ، علماء نے لکھا ہے وہ پاک ذات بھی تو دیکھ رہی تھی نا، انہوں نے اندھیرا کر دیا، اندھیرا ایسا کر دیا کہ صورتوں کو نظر نہیں آ رہی تھیں، تاکہ وار کرنا آسان ہو جائے۔ اور یہ بات یاد رہے کہ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے قانون بدلہ نہیں کرتے۔ علماء نے لکھا ہے وہ، جیسے میں نے شاید کسی صاحب کا درس میں پڑھا بھی تھا، یاد رہے ان کی شریعت میں
معافی نہیں ہوتی تھی. جرم کیا ہے تو سزا پاؤ. کن کی شریعت میں؟ حضرت موسیٰ کی شریعت میں. حضرت موسیٰ کی شریعت میں اگر کسی نے جرم کیا ہے تو سزا پائے. اس لیے ان کے لیے یہ نہیں تھا وار کرنا ہے، اندھیرا ہو گیا، ہاں پھر یہ ہے کہ جنہوں نے کٹنا تھا وہ کٹنے کے لیے تیار ہوئے، کٹے، اور جن کو قتل کرنے کا حکم تھا انہوں نے بھی پھر یہ نہیں دیکھا کہ اب سامنے کون آ رہا ہوگا، پھر وار کیا. علماء مفسرین نے لکھا ہے 70,000 لاشیں گری. علماء نے لکھا ہے جب حضرت موسیٰ نے دیکھا اور کچھ لوگ حضرت موسیٰ کے قریب آئے کہ حضرت اب تو کچھ کریں، اس موقع پر علماء نے لکھا ہے حضرت موسیٰ کی بھی آنکھ نم ہو گئی. حضرت نے ہاتھ اٹھائے، فرمایا اللہ اب رحم فرما دے. اسی وقت اللہ نے حکم دے دیا کہ بس کر، انہ هو التواب الرحیم. البتہ جب یہ سب رک گیا تو اب حضرت موسیٰ نے جو دیکھا کہ 70,000 گئے، رو پڑے. آخر امت تو تھی نا حضرت موسیٰ کی. لیکن یاد رہے ایک چیز ذہن میں رکھیے گا، شریعتوں میں جو قوانین ہوتے ہیں نا شریعت کے، علماء نے لکھا ہے یہ 3 قسموں پر ہوتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں جو شرعی قوانین کہلاتے ہیں نا، ان کی 3 قسمیں ہوتی ہیں. کتنی؟ ایک ان میں حد ہوتی، حد، ایک قسم حد ہے ان سزاؤں کی. یاد رہے علماء نے حد کی تعریف میں لکھا ہے کہ حد اگر کسی پر شرعی طور پر نافذ ہو جائے یا لگ جائے، نبی کو بھی اختیار نہیں ہوتا کہ اس کو ہٹا دے. اس لیے جو فیصلہ اللہ کا ہو گیا تھا کہ انہوں نے ان کو مارنا ہے، اس میں حضرت موسیٰ نہیں کچھ کر سکتے. لیکن جب ان کی لاشیں اور ان کے وجود دیکھے تو رو دیے. تو اللہ نے فرمایا میرے کلیم کیوں رو رہے ہو؟ جرم انہوں نے کیا ہے تو اس کی سزا پائی ہے. لا تبدیل لکلمات اللہ. البتہ ایک بات ہے، احساس ان کا سچا تھا، عمل سچ کر دکھایا ہے، تو جو زندہ بچ گئے ہیں ان کو ہم معاف کرتے ہیں، اور جو ان کے واروں سے مرے ہیں ہم ان کو شہادت کا درجہ دیتے ہیں. تو پھر آیا نا انہ هو التواب الرحیم، وہ تواب بھی ہیں رحیم بھی.